پورے سحر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جنہیں ہم کہتے ہیں ننھے مبلغ محمد شایان شیخ بھی موجود ہیں. شایان آج کس طرح کی تیاری کر کے آئے ہیں اور ہمارے لیے آج آپ کیا بیان دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو گفتگو چل رہی ہے وہ حسد کے اوپر چل رہی ہے اور یقیناً یہ ایک ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب کی گفتگو بہت نادر نکات آپ نے پیش کیے. اور حسد میں یہ کہوں گا اس کو پر ایک جملہ کہ جو حاسد شخص ہوتا ہے وہ ایک ایسا بد نصیب ہے جو دنیا میں تو جلتا ہی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا ہے. تو حاسد تو ایسا شخص ہے کیونکہ وہ دراصل اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی اور اگر ہم اسلامی تعلیمات میں ذرا کنسیڈر کریں غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو اسلام عطا فرمایا اور اس کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو جہاں اسلام کی تعلیمات میں دنیا سنوارنے کا حکم ہے وہاں جہاں آخرت سنوارنے کا حکم ہے وہاں ساتھ ساتھ دنیا کو سدھارنے کا بھی حکم ہے. اور پھر اسلام ایسی تعلیمات ہمیں پیش کرتا ہے کہ جس سے ایک معاشرہ بہتر بنتا ہے اور ایسے اصول وضع کیے ہیں اسلام کی تعلیمات نے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو نہ صرف ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اصلاح کا ایک مقام وہ پیش کر سکتے ہیں جس سے ایک معاشرہ پرامن معاشرہ تیار ہوتا ہے. تو آج جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں ایک ایسے مرض کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی پھیلتا ہوا ایک وائرس کی طرح پھیل رہا ہے اور وہ مرض ہے عیب جوئی. کیونکہ یہ عیب جو ہے یہ بھی انسان کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ اللہ اصل میں ایسا ہے کہ ہماری فطرتوں میں یہ شامل ہو گیا ہے ہم اپنا احتساب تو نہیں کرتے مگر ہماری طبیعتوں کے اندر یہ شامل ہو گیا کہ دوسرے کی عیب جوئی لازمی ایسا ہی ہے. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ولا تجسسوا کہ لوگوں کے اندر عیب تلاش نہ کرو. اور جب اگر دیکھا جائے آخر ہم عیب کیوں تلاش کرتے ہیں آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں پیش ہونا ہے. اگر ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کیونکہ رب تعالیٰ ستار ہو کر اس کے عیبوں کو چھپا رہا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس بندے کے عیب کو تلاش کریں اور پھر لوگوں کے اندر بیان کریں. اور پھر عیب جوئی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے اندر عیب تلاش کرتا ہے. اچھا ادھر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ادھر عیب تلاش کرنے کی بات ہوئی ہے ادھر بیان کرنے کی بات ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عیب تلاش کرتا ہے کسی مسلمان کے اندر تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ پھر اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب جس کے عیب رب تعالیٰ بیان کرنا شروع کر دے یعنی ظاہر کھولنا شروع کر دے تو وہ چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو مقید یعنی قید کیوں نہ کر لے پھر بھی ذلیل و رسوا ہوتا رہے. یعنی ناظرین یہ قدرت کا قانون ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو بدنام کرنا چاہے گا تو قدرت پھر اسے بدنام کرے گی. اچھا اس کو پھر اگر ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ جو عیب جوئی کرتا ہے اس کے لیے تو یہ تمام چیزیں لیکن جو عیب پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی اسٹینڈرڈ اللہ رب العزت کے محبوب نے کس طرح بیان فرمایا. حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو عیب پوشی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص نے کسی بندے کا عیب دیکھا پوشیدہ عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا تو وہ اس طرح ہوگا کہ جس نے زندہ دفنائی ہوئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی. یعنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اس کا اسٹینڈرڈ اس طرح بڑا ہو جائے گا. اور پھر کیوں نہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام برائیاں جو معاشرے میں بڑھ رہی ہیں اس سے ہم خود ہی شروع کریں. جب ہم یہ اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کیونکہ فرد واحد سے معاشرہ تخلیق ہوتا ہے. جب ہم سب یہ اپنے اندر یہ تہیہ کر لیں گے کہ ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے تو پھر ایک ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے گا. اور اب اس سے بچے کیسا جائے آخر میں اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم اپنے اندر عیب تلاش کرنے لگ جائیں گے نا تو دوسروں کے عیب سے خود بخود بے نیاز ہو جائیں گے. اور تیسری چیز جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھیں تو ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی میری عیب جوئی کرے گا میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی کہ میں کیا فیل کروں گا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جب ہم اپنا احتساب کریں گے تو ہم دوسرے کو حقیر نہیں سمجھیں گے اور عیب تلاش نہیں کریں گے. اور آخر میں ایک حکایت بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ہم سب نے یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں. ہم لوگ اکاؤنٹیبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. وہ ایک بچہ تھا ایک دن رونے لگا رات کے وقت. تو جب اس کے والد نے دیکھا وہ رو رہا ہے تو والد گھبرا کر اٹھا کہا کہ بیٹا تم رو رہے ہو وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیچر سے وعدہ کیا تھا کہ میں کل اس سے اپنا ہوم ورک چیک کروا دوں گا لیکن وعدہ تو کر لیا لیکن میں نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا
تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کل مجھے اس کو سامنے پیش ہونا ہے, میں اپنے ٹیچر کو کس طرح فیس کروں گا. جب یہ بات سنی نا تو اس کا والد رونے لگ گیا. جب والد روئے تو گھر میں ایک شور ہوا, تو اس کی والدہ تشریف لائیں. والدہ نے کہا کہ بھئی اس بچے کا ریزن تو سمجھ جاتے, بیکاز ہی ہیز ٹو آنسر ٹو ہز ٹیچر. اس کی ٹیچر کو اسے آنسر دینا ہے, اس وجہ سے رو رہا ہے. لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کے جملے نے میرے دل کے اندر جو دروازے بند تھے اس کو کھول دیا. وہ اس طرح کہ اس نے کہا کہ اس کو آنسر دینا ہے اس کی ٹیچر کو, کیونکہ اس نے اپنے رب اتنی ٹیچر سے وعدہ کیا تھا. میں نے بھی تو اپنے رب تعالیٰ سے کئی وعدے کیے جس کو میں نبھا ہی نہیں رہا. تو جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا, بیدار اور جذبہ یہ بیدار ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دیں, تو ہمارے اندر یہ خود تمام چیزیں برائیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام برائیاں اور عیب جیسی دیگر کبھی عادات کو سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اور میں اپنی گفتگو کا اختتام اس پر کروں گا, یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوش خلق ستار خطا کا تھا. ماشاءاللہ شایان, بہت اچھے انداز میں آپ نے ایک جی ماشاءاللہ اللہ پاک شایان کو اور ہمت, طاقت اور علم عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ننے سے مبلغ ہمارے شایان جو ہیں وہ ترقی کی منازل پر ہیں. اور یہاں انہوں نے جو بات کی کہ ہم دوسروں کی عیب کو تلاش کرتے ہیں, ہم دوسروں کی اصلاح بہت کرتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں. ہم بعض دفعہ کسی کی اردو سدھارنے نکل جاتے ہیں, اپنی اردو خراب کر دیتے ہیں. ہم بعض دفعہ کسی کو راستہ دکھانا شروع کرتے ہیں, اپنا راستہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اگر ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. پوری یعنی ان کی گفتگو کا جو خلاصہ تھا وہ بیسکلی یہ میں سمجھا ہوں ابھی تک. بہتر تو یہ اور سمجھائیں گے کہ ہمیں جو ہے ماشاءاللہ سے ہر ایک کی اصلاح نہیں کرنی, اپنی اصلاح کرنی. جی بے شک. فیصل علی بلوچ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں شایان کی گفتگو کا احاطہ فرمایا.